بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس آیت مبارکہ میں جو پہلا حکم ہم نے ریاکاری کا سنا تھا، جو اللہ پاک کی عبادت کے متعلق ہم نے کچھ سنا، اس میں دوسرا حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی جو بنی اسرائیل کو دوسرا عمل جس پر حکم دیا گیا کہ اللہ پاک نے فرمایا اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ یہ قرآن پاک کا عمومی اسلوب ہے کہ کئی مقامات پر ایسا ہے کہ اللہ پاک کی عبادت کا حکم دیا تو ساتھ ہی ساتھ والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ مثلا ایک مقام پر فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ 21ویں پارے میں جائیں گے تو 21ویں پارے میں فرمایا انشکر لی ولی والدیک، سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں ہے نا، فرمایا اور میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اسی طرح اور بھی کئی مقامات پر ایسا ہے کہ اللہ پاک کی عبادت کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ بھلائی کا بھی حکم دیا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی دو وجہ ہیں۔ فرماتے ہیں نمبر 1، ماں باپ فیض الہی کا پہلا واسطہ ہے، یعنی اللہ پاک کی جتنی بھی نعمتیں بندے کو حاصل ہوئی وہ سب کی سب پیدائش کے بعد ہی حاصل ہوتی ہیں، اور بندے کی پیدائش والدین کے ذریعے سے ہوئی۔ گویا ہر طرح کی نعمت، ہر طرح کا فیض ملنے کا پہلا واسطہ ہمارے والدین ہیں کہ یہ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے، ہم نہ ہوتے تو یہ دنیا، یہاں کی تمام نعمتیں ہمارے لیے بالکل بے معنی تھی۔ ہم ہیں، ہماری سانسیں ہیں، خوبصورت چہرہ ہے، بہترین لباس ہے، مضبوط جسم ہے، مال و دولت ہے، عزت و عظمت وغیرہ، یہ سب کچھ ہمیں ملا، اس کا پہلا واسطہ ہمارے والدین ہیں۔ وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ چونکہ یہ والدین فیض الہی کا پہلا واسطہ ہے، لہذا اللہ پاک کی عبادت کے ساتھ ہی ان کے حقوق کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 2، مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے ہم پر جو احسانات ہیں، جو انعامات ہیں، ان میں اللہ پاک کے احسانات اور انعامات کی کچھ مشابہت ہے۔ مثال کے طور پر اللہ پاک اپنے بندوں کو پالتا ہے، نعمتیں عطا فرماتا ہے، بارش برستی ہے، پھل پھول کھلتے ہیں، سبزے اگتے ہیں، دانے لگتے ہیں، اناج بنتا ہے۔ یہ جو سارا نظام زندگی اللہ پاک نے بنایا، کیا اس میں اللہ پاک کو کسی سے کچھ لالچ ہے؟ معاذ اللہ، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دے، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا ہے، قوت والا ہے، قدرت والا ہے۔ تو غرض
اللہ پاک کے انعامات میں لالچ کوئی نہیں ہوتا، اسی طرح والدین جو اولاد کی پرورش کرتے ہیں اس میں بھی انہیں کوئی لالچ نہیں ہوتا۔ یہ جتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، ماں سارا دن کام کاج میں مصروف رہتی ہے، ابھی ناشتے سے فارغ ہوئی تھی، بچوں کو اسکول بھیجا، گھر کی صفائی کی اور دوپہر کا وقت ہو گیا، بچوں کے لیے دوپہر کا کھانا بنانے میں لگ گئی، ابھی اس سے فارغ ہوئی تھی کہ شام قریب آ گئی، صبح سے شام تک ماں کام پر کام کرتی ہے۔ پھر اگر بچہ چھوٹا ہو، دودھ پینے کی عمر میں ہو، تب تو ماں کے 24 گھنٹے 24 آور مصروف ہوتے ہیں، بیچاری رات کی نیند بھی پوری نہیں لے پاتی، بس دن رات بچوں کی پرورش میں لگی رہتی ہے۔ ادھر والد ہے اپنی ضروریات قربان کر کے بچوں کی خواہشات پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اپنا نیا جوتا خریدنے کی فکر ہو یا نہ ہو، بچے کے اسکول کی فیس بھرنے کی فکر پورا مہینہ کام کروا لیتی ہے۔ غرض ماں باپ اولاد کی پرورش کے لیے جو یہ مشقت اٹھاتے ہیں، احسان پر احسان کرتے چلے جاتے ہیں، اس میں انہیں بھی کوئی لالچ نہیں ہوتا، بس ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے یہ کہہ کر سب کچھ قربان کرتے چلے جاتے ہیں، انہیں بدلے کی امید نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ اولاد کے دل میں آ رہا ہوتا ہے کہ ہم بڑے ہو جائیں گے تو ہماری کمائی کھانے اور بڑھاپے کا سہارا بنانے کی امید پر ماں باپ ہمیں پالتے ہیں، یہ غلط سوچ ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بچہ واقعی جو جوان ہو جائے گا یہ کس کو خبر ہے، پھر جوان ہو گیا تو کما کر ماں باپ کو ہی دے گا، یہ گارنٹی کس کے پاس ہے؟ عمومی حالات یہی ہیں کہ بچہ بڑا ہو کر اپنے گھر کا ہو جاتا ہے، پھر کتنے بچے اپاہج ہو جاتے ہیں، ہاتھ پیر سے معذور ہو جاتے ہیں، ماں باپ انہیں بھی پال رہے ہوتے ہیں، حالانکہ خبر ہوتی ہے کہ یہ بڑا ہو کر بھی ہمارے کسی کام نہیں آئے گا۔ پتہ چلا ماں باپ کے احسانات بھی بغیر لالچ کے ہوتے ہیں، لہذا اللہ پاک کی عبادت کے ساتھ ان کے حقوق کا ذکر فرمایا گیا۔ اللہ پاک اور ماں باپ کے احسانات میں ایک اور بڑی پیاری مشابہت ہے، وہ یہ کہ بندہ چاہے نافرمان ہو، اللہ پاک کس پر بھی انعامات فرماتا ہے، یہی حال ماں باپ کا بھی ہے۔ بیٹا چاہے بد چلن ہو، نافرمان ہو، بے ادب ہو، گستاخ ہو، باپ کی آنکھوں کا پھر بھی تارا ہوتا ہے، ماں باپ اس پر بھی احسانات کرتے ہی رہتے ہیں۔ غرض یہ کئی وجوہات ہیں جن کی بنا پر قرآن پاک میں اللہ پاک کی عبادت کے ساتھ والدین کے حقوق کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بعد سب سے اہم اور سب سے اولین حق ماں باپ کا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی نے بارگاہ رسالت میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ پوچھا ثم ای، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے؟ فرمایا ثم بر الوالدین، اس کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنا سب سے پسندیدہ ہے۔ تو والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں یقین مانیے اس کے تو وارث ہی نیارے ہیں۔ ایک شخص کا اس سے کسی کا قتل ہو گیا، قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کیا، اتنا سخت گناہ ہے۔ اس شخص سے جب یہ گناہ ہو گیا تو شرمندگی ہوئی۔ اب سوچئے کہ توبہ کی راہ، یعنی کہ وہ سوچنے لگا کہ توبہ کی کوئی راہ ہے۔ چنانچہ مسئلہ پوچھنے کے لیے صحابی رسول
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا، سارا ماجرا عرض کیا اور کہا علی جا کیا میرے لیے توبہ ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں، وہ تو وفات پا گئی ہے۔ فرمایا اچھا جاؤ توبہ کرو، جتنا ہو سکے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ یہ سن کر وہ شخص چلا گیا۔ لوگوں نے پوچھا علی جا اس کے سوال کا جواب تو یہی تھا کہ وہ توبہ کرے، پھر آپ نے ماں کے متعلق کیوں پوچھا؟ فرمایا اس لیے کہ میری معلومات کے مطابق اللہ پاک کو راضی کرنے کا سب سے قریب ترین ذریعہ ماں کے ساتھ بھلائی کرنا ہے، لہٰذا اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو میں کہتا ماں کی خدمت کرو، اللہ پاک سارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ پاک ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل موقع ملا تو ماں باپ کے حقوق کتنے ہیں، ان کے چند حقوق اور ان کی اطاعت و فرما برداری کے بارے میں انشاءاللہ ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ جتنا سنایا اللہ پاک عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔